میرے دوستو، روزانہ سورہ اخلاص پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جو بندہ روزانہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اس سورہ مبارکہ کے فائدے کیا ہیں؟ اس سورہ مبارکہ کی طاقت کتنی ہے؟ یہ کتنا پاورفل وظیفہ ہے؟ اور روزانہ سورہ اخلاص کو پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ اور سورہ اخلاص روزانہ کتنی مرتبہ پڑھنی چاہیے؟ یہ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ توجہ سے میری بات کو سنیں۔ ایک انصاری صحابی تھے، مسجد قباء کے اندر وہ امامت کرواتے تھے۔ وہ اپنی ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اس سورہ مبارکہ کو پڑھا کرتے تھے۔ اب وہاں کے جو مقتدی تھے، جو صحابہ کرام تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد ایک ہی سورہ پڑھتے ہیں، کوئی اور سورت بھی پڑھا کریں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تو سورہ اخلاص ہی پڑھوں گا۔ تو وہ جو تھے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ رکھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا، فرمایا میرے صحابی کیا بات ہے، تم ہر نماز کے اندر سورہ اخلاص کو کیوں پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھے سورہ اخلاص سے بڑی محبت ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ کی توحید ہے، اس لیے میں سورہ اخلاص کو ہر نماز کے اندر پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس سورہ مبارکہ کی محبت نے آپ کو جنت میں داخل کر دیا۔ میرے دوستو، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ سورہ اخلاص کو روزانہ پڑھنے والا بندہ جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا یہ جنتی ہے۔ ایک روایت کے اندر یہاں تک آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ میرے صحابہ آج میں آپ کو تہائی قرآن پاک کی تلاوت کر کے سناؤں گا۔ صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کر کے سنائیں گے، تہائی قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ صحابہ کرام جمع ہو گئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے سورہ اخلاص پڑھی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کے نبی چلے گئے، صحابہ کرام بیٹھے رہے کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عذر پیش آ گیا ہے یا کوئی وحی آ رہی ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی حجرہ مبارک میں چلے گئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی واپس آئے، فرمایا میرے صحابہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو رات کو تہائی قرآن پاک کی تلاوت کر کے سناؤں گا، تو میں نے آپ کو سورہ اخلاص سنائی ہے۔ جو بندہ سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے تہائی قرآن پاک کی تلاوت کی ہے۔ ایک روایت کے اندر یہاں تک آتا ہے جو بندہ سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ روزانہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو، آپ ذرا اندازہ لگائیں، جو میرا اور آپ کا رب روزانہ سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھنے پر جنت میں ایک محل تعمیر کروا رہا ہے، کیا وہ دنیا میں ہمیں گھر نہیں دے گا؟ وہ دنیا میں ہمیں محلات نہیں دے گا؟ تو میرے دوستو، جو بندہ روزانہ سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ پاک اس کو دنیا کے اندر بھی گھر عطا فرمائیں گے، اس کو دنیا کی نعمتوں کی فراوانی عطا فرمائیں گے، اللہ پاک اس کی دنیا کی جتنی ضرورتیں ہیں اللہ ان کو پورا فرمائیں گے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ وہ صحابہ کرام کو کہنے لگے میرے ساتھیوں کیا کوئی ایسا بندہ ہے جو رات کو تہائی قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کر کے سوئے؟ انہوں نے کہا یہ تو بڑی مشکل بات ہے۔ فرمایا جو بندہ سورہ اخلاص کو روزانہ پڑھتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے تہائی قرآن پاک کی تلاوت کی۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ میرے صحابی تو نے سچ کہا ہے۔ ایک روایت کے اندر یہاں تک آتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ایک صحابی سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے اوپر واجب ہو گئی، اس کے اوپر واجب ہو گئی۔ وہ صحابی جو ساتھ تھے انہوں نے کہا اللہ کے نبی کیا چیز واجب ہو گئی؟ فرمایا اس بندے کے اوپر جنت واجب ہو گئی جس نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی ہے۔ میرے دوستو، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ سورہ اخلاص والا عمل کتنا بڑا عمل ہے، سورہ اخلاص کتنی فضیلت والی سورت ہے، کتنی پاورفل سورت ہے میرے دوستو سورہ اخلاص۔ اس لیے آپ نے اس سورہ مبارکہ کو روزانہ 313 مرتبہ پڑھنا ہے، 313 مرتبہ روزانہ اس کا وظیفہ کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کی دنیا بھی بنا دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آخرت بھی بنا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔